ڈی ایس پی جو عثمان حیدر ہے ملزم، بیٹی جو ہے وہ کالا شاہ کاکو شیخو پورہ کے علاقے میں ڈمپ کر دی گئی۔ ماں نے گھر مانگا، گھر کی بجائے قبر بھی نہ دی۔ کوئی درندہ بھی یہ نہیں کرتا۔ کیا عثمان حیدر اس وجہ سے بچ جائے گا کہ اس کے بدن پر وردی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آصف عنایت آپ کی خدمت میں۔ ابھی تک ماں بیٹی کے ڈی ایس پی باپ اور شوہر کے ہاتھوں قتل کا اندھوناک واقعہ کی تفصیلات پہنچ چکی ہوں گی، جس میں سید ذیشان حیدر ڈی آئی جی صاحب نے پریس کانفرنس کی، صحافیوں کے سوالوں کے جواب دیے۔ جتنی اس وقت تک تفتیش ہو چکی تھی اس حد تک انہوں نے جواب دیے۔ اب لیٹسٹ کیا ہے یہ آپ کے پاس آتی رہے گی، جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ میں تفتیشی نقطہ نظر سے تو کوئی رائے نہیں دے سکتا، اس لیے کہ تفتیش آزاد اور خود مختار حوالوں سے ہونی چاہیے۔ جن کا کام ہے وہ کرتے رہتے ہیں۔ ناظرین، ڈی آئی جی صاحب کی پریس کانفرنس میں نے بھی سنی، آپ سب نے سنی، اسی کے حوالے سے بات ہونی چاہیے۔ 18 اکتوبر کو ڈی ایس پی نے اپنی بیٹی اور اپنی بیوی کے لاپتہ یا اغوا ہونے کا مقدمہ درج کروایا اور پھر کوہرام مچ گیا۔ بعض لوگوں نے تباہ آزمائی کی، ایک دشمندار جو پچھلے دنوں پولیس مقابلہ جن کے ساتھ کر دیا گیا، جن کے نام کے ساتھ لوگوں نے اپنے ویلاگ بیچے اور بڑی ویوز لیے، ان کا نام ٹائٹل پہ ڈال دیا کہ جناب فلاں کو پکڑنے گیا ہوا۔ میں تو نام بھی نہیں لینا چاہتا، کیونکہ لواحقین کی دل آزاری ہوتی ہے جو پہلے ہی دکھی ہوتے ہیں۔ اور پھر اسی اپنے ویلاگ میں اس نے کہہ دیا کہ لوگ ایویں نام لے لیتے ہیں، اور دبئی سے تو کسی اور کو پکڑنے گئے تھے تو وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ بالکل ربش بات کر کے تو ساری تفتیش جو ہے لوگوں کی نظر میں موڑنے کی کوشش کی گئی۔ ڈی آئی جی صاحب نے اپنی پریس کانفرنس میں بتایا کہ اتنے ایس پی صاحبان، اتنے ڈی ایس پی صاحبان، اور میرا خیال ہے کہ لاہور کے کوئی ایسا ہوگا موقر اور معتبر افسر جو اس تفتیش میں شامل نہیں ہوا۔ اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ ایک ماں بیٹی اغوا ہو گئی، اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک ڈی ایس پی کی بیٹی اور اس کی بیوی اغوا ہوئی تھی۔ پولیس نے بڑی کوشش کی، پھر جب کوئی سر پاؤں نہ ملا تو ڈی آئی جی صاحب کی جو پریس کانفرنس ہے اس کا کرکس بیان کروں گا کہ 724 سے زیادہ ان کے فون نمبر میں سے کنٹیکٹس لیے اور 1000 سے زیادہ سی ڈی آر لیے، اور سائنسی بنیادوں پر ٹیکنیکلٹیز کو پوری کی پوری ایک مشینری حرکت میں لا کر تو پھر تفتیش کا رخ جو ہے وہ اس کو موڑنا پڑا، یا تفتیش کا رخ موڑا۔ تو اس حوالے سے یہ میں پہلے بتا دوں کہ کوئی انہیں ریت بعد میں پھر جب ڈی ایس پی کی طرف ان کا خیال آیا تو پھر بھی انہوں نے لحاظ نہیں رکھا، ابھی تک تفتیش کر رہے ہیں۔ لیکن ناظرین، 2-4 سوال ہیں جس پر میں آپ کو بھی دعوت دیتا ہوں کہ آپ میں سے جو جانتا ہے مجھے بتائے۔ ادھر بھی صحافی حضرات نے ڈی آئی جی صاحب سے کویشچن کیا کہ جناب آپ نے وہ جو اغوا کا پرچہ تھا، مقدمہ تھا، تھانہ برکی میں ہوا، اور کاہنہ میں جہاں سے لاش برآمد ہوئی بچی کی۔ ناظرین، 18 اکتوبر کو اغوا کا مقدمہ ہوتا ہے اور 27 اکتوبر کو بیٹی کی لاش برآمد ہوتی ہے۔ جو ماں ہے اس کی لاش کاہنہ میں ہے، جو کہ کوئی بارڈر ایریا کے نزدیک کرنے کا اس کا خیال تھا بقول ڈی آئی جی صاحب کی پریس کانفرنس کے، اور بیٹی جو ہے وہ کالا شاہ کاکو شیخو پورہ کے علاقے میں ڈمپ کر دی گئی۔ یہ سب کچھ ڈی ایس پی جو عثمان حیدر ہے ملزم، اس کے بیان کے مطابق ہوا۔ اس کا اقراری بیان ہے، اس کا کنفیشن ہے، اور جب ایک کنفیشن آ گیا تو میں حیران ہوں کہ ڈی آئی جی صاحب نے یہ کیسے، میں نہیں سمجھ سکا، حالانکہ میں وکالت ہی کرتا ہوں، کہ مقدمہ وہی رکھتے ہیں، یعنی انہوں نے فرمایا کہ وہی کیس ہوگا، اسی مقدمہ کو 302 میں بدلا جائے گا، اور مدعیہ جو ہے وہ مرنے والی عورت کی ماں ہوگی، یعنی مقدمے کا مدعی بھی بدل جائے گا۔ صحافی صاحب نے ٹھیک سوال کیا تھا کہ اسی جگہ پر مقدمہ قتل ہونا چاہیے تھا، پرچہ کاٹنا چاہیے تھا جس جگہ سے اس کی میت برآمد ہوئی تھی۔ بہرحال یہ تفتیش کی
یہ باتیں ہیں، یہ سب کڑیاں سیدھی کر کے رکھ دے گی پولیس، ایسے نہیں چھوڑے گی۔ ناظرین، ہماری سوسائٹی، ہماری معاشرت ذرا دیکھیے کدھر جا رہی ہے۔ مجھے دکھ ہوتا ہے اس بات کا کہ صرف اپنی دھاک بٹھانے کے لیے ایک معتبر آدمی کو، کاروباری آدمی کو، دشمن دار کو مار دیا گیا کہ ساتھی چھڑانے آئے تھے۔ میں کسی کی حمایت نہیں کرتا، لیکن میں اس سوسائٹی کا حصہ ہوں۔ اس کے بعد ایک مکالمہ چلتا ہے پورے کے پورے معاشرے میں، فلاں کو بھی ساتھی چھڑانے آ جائیں گے، فلاں کو بھی ساتھی چھڑانے آ جائیں گے، فلاں کو ساتھی چھڑانے آ گئے۔ اب آگے چل کر کیا ہے کہ فلاں فرائی، فل فرائی کر دیا گیا، ہاف فرائی کر دیا گیا۔ ناظرین، یہ مکالمے ہماری سوسائٹی میں چل رہے ہیں۔ بے شک دشمنداریوں میں لوگوں نے مخالفوں کو قتل کر کے ان کی لاشوں پر بھنگڑے ڈالے۔ ہمارا بڑا بروٹل سسٹم رہا، خصوصاً ایک ضیاء الحق کے وقت کے بعد، جب کلاشنیکوف اور ہیروئن عام ہوئی، وہ لوگوں کو دیا، قتل ایک کو کرنا ہے، 5 مزید ہوتے گئے، تب کی پڑی ہوئی دشمنیاں آج تک چلی آ رہی ہیں۔ قانون کی حکمرانی میں نہیں سمجھتا کہ فل فرائی اور ہاف فرائی میں ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ قانون کی حکمرانی جو ہے وہ بندے چھڑانے والوں میں ہے۔ اگر ایسا ہی ہے، اگر ہم اسی سوسائٹی کی بنیادیں رکھ چکے ہیں، تو پھر ناظرین، یہ جو ڈی ایس پی ہے، جس نے بیٹی کو، ماں نے گھر مانگا، گھر کی بجائے قبر بھی نہ دی اور ڈمپ کر دیا کہ لاش کی پوسٹ مارٹم بھی نہیں ہو سکا، یعنی ڈی آئی جی صاحب کے بقول کہ وہ وجہ، اس کی ڈیتھ کی وجہ نہیں بتا رہے تھے، یہ بتا رہے تھے کہ 2 فائر لگے ہیں۔ اس کا بیان آ گیا۔ اس کے بعد 174 کی کارروائی جو اس وقت شروع ہوتی ہے جب ایک ان نون میت مل جائے، ایک جس کی پوچھ گچھ ابھی کرنی ہو، جہاں مجسٹریٹ کو موقع پہ بلانا ہو، جہاں یعنی ایک بالکل اندھا قتل یا اس طرح کی صورتحال، وہ پروڈیوسر صاحب آپ کو سیکشن 174 CRPC کا، فوجداری کا دکھا دیتے ہیں۔ میں کہوں گا کہ ذرا سکرین پہ ٹکائیں، جس صورت میں یہ کی جاتی ہے۔ جب ملزم نے بیان دے دیا کہ میں نے قتل کیا ہے، اس کے بیان کے بعد اس کو ساتھ کہتے ہیں اس نے اعتراف کیا۔ جب اعتراف کیا تو پھر 174 فارغ ہو جاتا ہے۔ پھر میری دانست میں ایک پوسٹ مارٹم رپورٹ رہ جاتی ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگ لاش غائب کر دیتے ہیں، پوسٹ مارٹم رپورٹ نہیں، لاش ہی نہیں تو پوسٹ مارٹم رپورٹ کس بات کا۔ میرے ہی یعنی نئی نسل کو نہیں پتا، اسی شہر میں جاوید اقبال تھا 100 بچوں کا قاتل۔ وہ تو بچوں کی لاشیں تیزاب میں ڈال دیا کرتا تھا۔ کوٹ لکھپت جیل کے پاس کہیں اس کی پڑی ہوئی ہے میت، اس کو دفنایا گیا تھا لاوارث کر کے، کوئی لاش لینے نہیں آیا تھا۔ تو ناظرین، یہ جو ہاف فرائی ہے، کیا عثمان حیدر اس وجہ سے بچ جائے گا کہ اس کے بدن پر وردی ہے؟ آپ غور کیجئے کہ وردی، سٹارز، گیزٹڈ آفیسر، حفاظت کے لیے ہے، محافظ لکھا ہوا ہے، اور بیوی ہے، لو میرج کی ہے، پہلی بیوی ہے، وہ گھر مانگ رہی ہے، اس کو سوسائٹی میں، اپنے خاندان میں اپنا وہ مقام نہیں دلوا پا رہا، اور یہ جو ایک راستہ نکالتے ہیں کہ جی سوال کر کے کہ کوئی نشے کی بات ہے، اس میں کوئی آئس وغیرہ ہے۔ بھئی ایک کو کالا شاہ کاکو میں دفنا دیا، ایک کو کھانا میں دفنا دیا، ایک کی لاش 27 کو مل رہی ہے، دوسری کی 5 کو مل رہی ہے، اپنے پرائیویٹ پسٹل سے وہ قتل کر رہا ہے، سرکاری گاڑی میں قتل کر رہا ہے، اور بہرحال پولیس نے دوسرے لوگوں کو بھی انٹاروگیٹ کرنے کا ٹھان رکھا ہے، اور وہ ایک دن سامنے آئے گا۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر موجودہ حکومت پنجاب کی ہاف فرائی کی بنیادیں رکھ چکی ہے، فل فرائی کی بنیادیں بھی رکھ چکی ہے، اور بندے چھڑانے والوں کی بھی داستانیں عام ہیں، یہ محاورے قانون کی عملداری والی معاشرتوں کے محاورے نہیں ہوا کرتے۔ اگر ایسا ہی ہے تو ایک مجسٹریٹ، ایک عدالتی افسر، ایک ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج صاحب جو ہیں وہ پارٹی کا حصہ بنائے جائیں، لوگوں کو اطمینان ہو۔ یہ نہیں کہ کسی کو لایا بلایا، وعدہ کیا، مار کے فارغ کیا، اور پھر ذرا اپنے آپ پہ رکھ کے سوچیں، ہاں ایک ASI کی مارنی عام آدمی، تو جن کے خلاف پوری حکومت جو ہے وہ پریس کانفرنسیں کرتی پھرے، ان کا کیا حال ہوگا؟ وہ چاہے کوئی بھی ہوں۔ میں فرد کے ساتھ ہوں، فرد کے حقوق کے ساتھ ہوں، بنیادی حقوق فرد کے ساتھ ہیں۔ اگر فرد اور ریاست کا رشتہ کمزور پڑنے لگ جائے تو پھر ریاستیں
بحران کا شکار رہتی ہیں۔ خاکم بدہن، میں نہیں کہنا چاہتا کچھ، میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بعثت سے پہلے زمانہ جاہلیت میں لوگ بیٹیوں کو قتل کر دیا کرتے تھے، سبھی لوگ نہیں، کچھ لوگ ہوتے تھے۔ تو ایک امن کا زمانہ آیا۔ ناظرین، سرکار کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں صحابہ اجمعین بیٹھے ہیں، اپنی پرانی باتیں، زمانہ جاہلیت کی باتیں کبھی کبھار کیا کرتے تھے۔ تو ایک صحابی جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست شفقت سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہلائے، ظاہر ہے صحابی تھے، تو وہ واقعہ سنا رہے تھے اپنے زمانہ جاہلیت کا کہ ان کی بیٹی کو جب میں نے وہ تکونا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یقین کریں، جب میں نے وہ تکونا، مکہ میں ہے، کبھی آپ جائیں، وہ میری بک میں آپ پڑھیں گے، تو مجھے وہاں چیخوں کی آواز میرے تخیل میں آتی تھی۔ پتہ نہیں کیا کیا، وہ میں پھر کبھی کروں گا، میں اس میں زیادہ بات اس حوالے سے اتنی ہی کرنا چاہوں گا۔ میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ سرکار کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل، ادھر بیٹھے ہوئے صحابہ اجمعین ہیں، اور ایک صحابی بات سنا رہے ہیں کہ میں اپنی بیٹی کو، میں نے کہا او چلیں، اس کو نہیں پتا کہاں لے کے جا رہا ہے۔ وہ لے گئے اس جگہ پر جہاں یہ ریت بن جاتی ہے نا، کہیں سے لوگ خودکشیوں کے رواج ہوتے ہیں، کہیں پہ جا کے کچھ کرتے ہیں، تو اسی طرح وہاں پر اپنی بیٹیوں کو دفن کرتے تھے، زندہ درگور کر دیتے تھے۔ تو کہتے ہیں میں نے گڑھا کھودا تو اس میں اس کو پھینکا، اس کے بعد جب مٹی ڈالنی شروع کی، مٹی اس پہ ڈلتی جا رہی ہے، وہ مٹی میں دبے چلی جا رہی ہے، تھوڑی تھوڑی باہر رہ گئی ہے، تو اپنے باپ سے کہتی ہے کہ میں تجھ سے کچھ نہیں مانگتی، میں تجھ سے کچھ نہیں مانگتی، مجھ کو کھانے کو نہ دینا، مجھے ایسے ہی چھوڑ دو، مجھے جانے دو، مجھے ویسے ہی چھوڑ دو۔ تو صحابی کہتے ہیں کہ میں نے اس کو دفنا دیا۔ کہتے ہیں کہ تو منظر یہ تھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سارے صحابہ اجمعین، آنسوؤں کی جل تھل تھی، سب کے سب رو رہے تھے۔ ناظرین، ہم غور کریں کہ 1400-1500 سالوں میں کچھ فرق نہیں آیا۔ کدھر یہ جدید تعلیم، کدھر یہ جدید آلات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث طیبہ ہے، جس کے دل میں نرمی نہیں، اس میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام نہیں گیا۔ ناظرین، آپ غور کریں کہ باپ ہے، بیٹی ہے، بیوی ہے، یہ ان کا آسرا ہے، یہ ان کا محافظ ہے، اور یہ اس بیٹی کو گولیاں مار رہا ہے کہ یہ ماں کی آواز میں آواز ملاتی ہے۔ ہر اولاد اپنی ماں کے ساتھ ہوتی ہے۔ جب اس طرح کا ماحول ہو تو پھر اس کے اوپر یہ سوتن لے کے آیا، اس نے گھر کے بدلے قبر بھی نہ دی، اس نے بیٹی جس کو اس نے بہانا تھا اس کو 2 گولیاں ماری، ماں کو کہیں، بیٹی کو کہیں۔ اور ناظرین، ہاف فرائی کیا انہوں نے ہونا ہے جو بدن پہ وردی نہیں رکھتے؟ اور اگر یہ ڈی ایس پی صاحب ہیں، میں ان کو انسان نہیں مانتا، یہ زمانہ جاہلیت سے بھی برا ترین فعل ہے اس کا، کوئی درندہ بھی یہ نہیں کرتا۔ جو اس وردی والے نے، گیسٹڈ افسر نے، اور یہ جو شروع میں محنت ہوئی تھی نا، یہ بڑے 1000 وہ کر دیا، 700 سے اوپر چلے گئے اور فلاں کر دیا اور CDR نکال لی، وہ ڈی ایس پی کی بیٹی اور بیوی کی بازیابی کے لیے تھی۔ اب ڈی ایس پی کا پتہ چلا ہے کہ وہ خود قاتل ہے، بیٹی کا قاتل ہے، بیوی کا قاتل ہے، اور اتنا بروٹلی، اتنا ظالمانہ، درندوں سے بھی بڑھ کر۔ تو پھر یہ جو ٹرمیں چلیں گی، یہ صرف ان کے لیے چلیں گی جن کو مار کر آپ نے اپنی حکومت کا روب ڈالنا ہے، محکمہ اور ادارہ جاتی دہشت پھیلانی ہے، اس لیے قتل کرنا ہے، اور یہ ہاف فرائی اور فل فرائی ان کو کرنا ہے جو پہلے ہی سماج کا دیا ہوا بدنامی اور اس دیا ہوا روزگار جو ہے اپنائے ہوئے ہیں۔ کون بناتا ہے یہ؟ کبھی اس طرف بھی دھیان دیجئے گا۔ تو ناظرین، میں بڑے دکھی دل کے ساتھ یاد دلانا چاہتا ہوں کہ ہم نے اسلام بہت کھیلا، ہم نے تبلیغ بہت کھیلی۔ آج ہمارا ایک گزٹڈ افسر 1400 سال پہلے بھی جو ظالم ترین تھے، وہ بھی ایسے نہیں تھے کہ بیٹی کے ساتھ بیوی کو بھی اور گھر کے بدلے قبر بھی نہ دیں، اور بیٹی
جو باپ جو اس کی ڈھارس ہے، جو اس کا سایہ ہے، جو رب کا روپ ہے، وہ گولیاں مار کے جا کے ڈمپ کر دے، بہت افسوس ہے اور لکھ دی لعنت ہے ایسی معاشرت پر جو اس کو انسان بھی کہتی ہے۔ اللہ حافظ۔